رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم ارنا الاشیاء کما ہی۔ یہ دوسرے پارے کا 12واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ دوسرے پارے کا 12واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ یہ جو رکوع ہے اس میں بعض ایسے معاملات بیان کیے گئے ہیں جن کا تعلق زوجین کے باہمی معاملات کے ساتھ ہے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا ذکر فرمایا تھا جن کا تعلق معاشرہ کے ساتھ تھا کہ انفاق فی سبیل اللہ، جہاد، شراب، جوا وغیرہ، اور یہاں ان چیزوں کو بیان فرمایا جن کا تعلق آئلی یا خاندانی نظام کے ساتھ ہے۔ جب ایک عورت بالغ ہوتی ہے تو اس کے رحم سے 3 طرح کا خون مختلف مواقع پر جاری ہوتا ہے۔ اس کو اس لیے بیان کیا گیا کہ یہود نے اور مشرکین نے ان معاملات میں بھی خود ہی ایک دین بنا لیا تھا اور وہ افراط و تفریط کا شکار تھے۔ تو 3 قسم کا خون جو ہے وہ ایک عورت کے رحم سے جاری ہوتا ہے مختلف مواقع پر اس کی بلوغت کے بعد۔ ایک کو حیض کہتے ہیں۔ حیض جو ہے جس طریقے سے ایک بچہ بالغ ہو تو خواب میں اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے، یہ اللہ کا ایک نظام ہے۔ اسی طرح عورت کی بلوغت کی علامت حیض ہے۔ حیض جو ہے یہ کم سے کم اس کی مدت 3 دن ہے اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے۔ یعنی اگر کوئی خون 3 دن سے کم ختم ہو گیا تو وہ حیض نہیں ہے، کیونکہ حیض کے دنوں میں وہ نماز نہیں پڑھے گی، وہ قرآن کو مس نہیں کرے گی، وہ قرآن کی آیت نہیں پڑھے گی، وہ طواف نہیں کرے گی، وہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی، یہ پابندیاں ہوتی۔ اگر ایک خون 3 دن سے کم ختم ہو گیا تو وہ حیض نہیں ہے۔ اگر وہ 10 دن سے زیادہ جاری رہا تو پھر بھی حیض نہیں ہے۔ حیض کی کم سے کم مدت 3 دن ہے اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے۔ اور دوسرا جو ہے وہ بچے کی ولادت کے بعد جو خون اس کو جاری ہوتا ہے عورت کو، اس کو نفاس کہتے ہیں۔ اس کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن ہے۔ اور تیسرا ایک خون ہوتا ہے جس کو استحاضہ کہتے ہیں۔ جو خون حیض میں 3 دن سے کم ہو یا 10 دن سے زیادہ ہو اس کو استحاضہ کہا جاتا ہے۔ اس کا جو حکم ہے وہ بیماری کی طرح ہوتا ہے۔ جیسے ایک بندے کو بیماری ہے کہ بالفرض اس کے پیشاب کے قطرے ٹپکتے رہتے ہیں اور اتنا وقفہ نہیں ہوتا کہ وہ نماز پڑھ سکے، تو اس کو معذور شخص کہا جاتا ہے۔ تو وہ جو بندہ معذور ہوگا وہ ایک وضو کر لے گا اور ایک نماز پڑھ لے گا۔ تو استحاضہ جو ہوتا ہے یہ بیماری کی طرح ہوتا ہے، یعنی استحاضہ کے دنوں میں ایک عورت کو معذور سمجھا جائے گا، وہ نماز بھی پڑھے گی، وہ جتنی بھی عبادات وہ کرتی ہے روٹین میں وہ کرے گی۔ اب یہ جو حیض ہے اس کے بارے میں وہ لوگ افراط و تفریط کا شکار تھے۔
یہود کا طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی عورت یعنی ایک مرد ہے، اس کی بیوی ہے گھر میں، اس پر اس کو ایام مخصوصہ یا مینسز وغیرہ کے الفاظ سے آج کل تعبیر کرتے ہیں، جب اس کے یہ مخصوص دن ہوتے ہیں عورت کے، تو وہ بالکل اس کو ایک الگ کر دیتے، جیسے وہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کے ساتھ نہ آپ بیٹھ کے کھانا کھا سکتے ہیں، نہ وہ گھر کا کھانا پکا سکتی ہے، بالکل اسے ایک یعنی ایسی چیز سمجھتے کہ جس کے ساتھ بالکل انسان جو ہے اس کو وہ الگ کر دیتے یہود۔ اور جو مشرکین تھے، مشرکین کوئی فرق ہی نہیں کرتے تھے کہ حیض ہے یا نہیں ہے، ان کے نزدیک یعنی کوئی بھی چیز جو حیض کے علاوہ عورت کے لیے جائز ہوتی ہے وہ ان دنوں میں بھی جائز ہوتی تھی۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس حیض کے بارے میں ہم کیا کریں؟ یعنی جب ایک عورت ان مخصوص ایام سے گزر رہی ہو تو اس کے بارے میں یہود یہ کہتے ہیں، مشرکین یہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو یہ آیہ کریمہ اس پس منظر میں نازل ہوئی۔ ارشاد فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ وَيَسْأَلُونَ، اور وہ سوال کرتے ہیں کا آپ سے، عَنِ الْمَحِيضِ، حیض کے بارے میں کہ کیا حکم ہوگا؟ قل، آپ فرما دیں، ہوا وہ، اذن، ایک مکروہ چیز ہے، یعنی ان ایام میں عورت کو خود سے بھی ایک کراہت محسوس ہوتی ہے اور مرد بھی ایک قسم کی کراہت محسوس کرتا ہے۔ تو یہ جو ایام ہیں یعنی حیض جو ہے وہ ایک ناپسندیدہ چیز ہے، ایک مکروہ چیز ہے۔ کیا کرو؟ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، پس اعتزلوا، الگ ہو جاؤ، النساء، عورتوں سے، یعنی اپنی بیویوں سے، فی المحیض، حیض کے دنوں میں، جب حیض عورت جو ہے ان ایام سے گزر رہی ہو تو تم اپنی عورتوں سے الگ ہو جایا کرو، ولا تقربوہن، اور ان کے قریب بھی نہ جاؤ، حتی یطہرن، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ اچھا، اب یہاں پر آپ غور فرمائیں، یہ جو فرمایا کہ ولا تقربوہن، ان کے قریب نہ جاؤ، تو یہ بنیادی طور پر مباشرت نہ کرنے کا استعارہ ہے، یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان ایام میں ایک بندہ جو ہے وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا نہیں کھا سکتا یا اس کے وہ بالکل قریب سے نہیں گزر سکتا، نہیں۔ ولا تقربوہن سے مراد یہ ہے کہ تم ان کے ساتھ مقاربت نہ کرو، یعنی ان کے ساتھ مباشرت نہ کرو۔ ان ایام میں عورت کے ساتھ مباشرت حرام ہے، اور جو سطر ہوتا ہے یا یہ یعنی ایک شرم کا آپ کہہ لیں اس کو، گھٹنوں سے لے کر ناف تک، اس کے علاوہ مرد کے لیے تلذذ بھی حرام نہیں ہے۔ حرام کس چیز کو کیا گیا ہے؟ مقاربت کرنے کو یا مباشرت کرنے کو۔ تو ولا تقربوہن، اور ان کے قریب نہ جاؤ، یعنی مباشرت نہ کرو، حتی یطہرن، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ اگر ایک عورت جو ہے زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن ہے حیض کی، اگر ایک عورت جو ہے وہ 10 دن اس کے پورے ہو جائیں، اس کا خون رک جائے، تو وہ بغیر غسل کیے بھی پاک ہو جاتی ہے۔ اگر اس سے پہلے اس کا خون رک جائے پھر اسے غسل کرنا ہوگا، تو اس کو یہاں پر کہا گیا حتی یطہرن، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ فَإِذَا تَطَہَّرْنَ، پس جب وہ پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ، پس تم آیا کرو ان کے پاس، من حیث امرکم اللہ، من حیث، جس حیثیت سے، امرا، حکم دیا ہے، کم تمہیں، اللہ تعالیٰ نے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نظام فطرت میں زوجین کے جو تعلقات رکھے ہیں یا زوجین کو جو معاملات درپیش آتے ہیں، جب حیض ختم ہو جائے تو تم جس طرح تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے
اس طرح ان کے پاس آیا کرو۔ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، یعنی ممکن ہے کچھ لوگ جو ہیں وہ پہلے اس طرح احتیاط نہ کرتے ہوں، تو اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین، کہ پہلے تم سے لوگوں جو بھی ہو گیا، تمہارے پاس حکم نہیں پہنچا تھا، تم ایسا کام اس طریقے سے تم رہے کہ جو اللہ کو پسند نہیں تھا، تو اپنے گناہوں پر توبہ کرو، اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، یحب، محبت فرماتا ہے، التوابین، توبہ کرنے والوں سے۔ مراد یہ ہے کہ جب ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو صرف یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے، اور جیسے کوئی بندہ کسی بندے کے ساتھ کوئی توہین آمیز رویہ اختیار کرتا ہے، پھر بندہ اس کے پاس جاتا ہے، وہ کہتا ہے یار غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دے۔ اب اس کو دل میں تو بڑا غصہ ہے، لیکن وہ کہتا ہے ٹھیک ہے یار میں تجھے کچھ نہیں کہتا۔ اللہ تعالیٰ اس طرح معاملہ نہیں کرتا۔ جب ایک بندہ اپنے گناہ پر نادم ہو کے اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے تو اللہ محبت کرنے والے سے، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے سے محبت فرماتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اور بے شک اللہ پاک رہنے والوں سے بھی محبت فرماتا ہے۔ یہ تو صفائی ہے نا، ایک تو ہے نا دل کی صفائی، ایک ہے بدن کی صفائی۔ اسلام نے جس طرح دل کی صفائی پہ زور دیا ہے، اس طرح بدن کی صفائی پر بھی زور دیا ہے، معاشرے کی صفائی پر بھی زور دیا ہے۔ متطہرین میں جس طرح دل کی صفائی شامل ہے، اس طرح گلیوں کی صفائی بھی شامل ہے، اس طرح گھروں کی صفائی بھی شامل ہے۔ تو جو بندہ پاکیزہ رہتا ہے، اللہ صاف ستھرے بندے سے محبت فرماتا ہے۔ نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم ان شئتم وقدموا لانفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین۔ اب یہ ایک اور چیز کو بیان فرمایا۔ اللہ پاک نے فرمایا نساؤکم، تمہاری جو عورتیں ہیں، اور قرآن کریم میں نساء کا لفظ عموماً بیوی کے لیے آیا ہے، عموماً۔ نساؤکم، تمہاری بیویاں، حرث لکم، وہ تمہاری کھیتیاں ہیں۔ یعنی مراد کیا ہے کہ نظام فطرت میں جو زوجین کا تعلق ہے، اس کا مقصود صرف تلذذ نہیں ہے، بلکہ جس طرح ایک کسان اپنے کھیت میں فصل کی نیت سے جاتا ہے، تو جب زوجین کا تعلق قائم ہو تو انسان کو چاہیے کہ وہ اس سے نیک صالح اولاد کی تمنا کرے۔ یعنی ایک کیسی تشبیہ دی ہے، حرث لکم، کہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں۔ جس طرح تم کھیتیوں میں بغیر مقصد کے نہیں جاتے، اس طرح تمہیں زوجین کے باہمی تعلق میں بھی ایک مقصد کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، اور وہ نیک اور صالح اولاد کا حصول ہے۔ فاتو حرثکم ان شئتم، فاتو، تم آؤ، حرثکم، اپنی کھیتیوں میں، ان، جہاں سے، شئتم، تم چاہو۔ دیکھیں ایک بات بالکل کلیئر پہلے جملے نے ہی کلیئر کر دی کہ زوجین کے تعلق کا مقصد اولاد کا حصول ہونا چاہیے۔ غیر فطری طریقہ جو ہے اس کا کوئی جواز اسلامی تعلیمات کی روشنی میں نہیں ہے، اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس بندے پر اللہ کی لعنت ہو جو پچھلی طرف سے اپنی بیوی کے پاس آتا ہے۔ یعنی وہ بات بالکل کلیئر ہے کہ مقاربت نظام فطرت کے مطابق ہوگی جس سے اولاد کا حصول ممکن ہوتا ہے۔ اب انا شئتم سے کیا مراد ہے؟ انا شئتم سے مراد یہ ہے کہ مقاربت نظام فطرت کے مطابق ہوگی، اس کا کوئی طریقہ جو ہے وہ اسلام نے طے نہیں کیا۔ یہود یہ کہتے تھے کہ اگر اس طریقے سے مقاربت کی جائے، اگرچہ وہ فطرت کے مطابق ہو، تو اولاد بہنگی ہوتی ہے،
تو یہاں پر اس پس منظر میں اس کی نفی کی گئی کہ مقاربت جو ہے وہ نظام فطرت کے مطابق ہوگی، لیکن اس کا کوئی طریقہ جو ہے وہ اسلام نے طے نہیں کیا۔ انا شئتم سے یہ مراد ہے، اور جو مباشرت من الدبر ہے اس کے حرام ہونے میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اس کو واضح کر دیا گیا ہے کہ مباشرت من الدبر حرام ہے۔ اب ارشاد فرمایا وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور آگے بھیجا کرو اپنی جانوں کے لیے۔ مراد کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ جب زوجین کا فطرتی تعلق ہو تو بندہ یہ نیت کرے کہ میں پاک دامنی کے لیے یہ تعلق استوار کرتا ہوں، پھر اللہ تعالیٰ اس کو پاک دامنی کی نیت کا اجر عطا فرمائے گا۔ اور وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ سے ایک چیز یہ بھی مراد ہے کہ جب تم جاؤ تو تمہارا مقصد جو ہے وہ اولاد کا حصول ہونا چاہیے، جو کہ تمہارے دنیا سے جانے کے بعد بھی تمہارے لیے صدقہ جاریہ بنے اور تمہارے لیے بعد میں وہ دعائیں کریں۔ یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کے نظام میں جو نکاح رکھا گیا ہے، اس کا مقصد صرف اور صرف شہوت رانی نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد نسل کی بڑھوتری ہے اور اپنے لیے صدقہ جاریہ کا اہتمام کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے نیک اور صالح اولاد کی تمنا کرنا ہے، اور پاک دامنی کا حصول ہے۔ تو ارشاد فرمایا وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہا کرو۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تمہارا کوئی بھی لمحہ جو ہے نا وہ اللہ کے خوف سے خالی نہیں ہونا چاہیے۔ تمہاری جس طرح کی بھی کیفیت ہے، تمہاری ہیجانی کیفیت کو بھی اللہ کے حکم کے سامنے سجدہ ریز رہنا چاہیے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہا کرو۔ وَاعْلَمُوا، اور تم جان لو، أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، بے شک تم اللہ سے ملاقات کرنے والے ہو، ایک دن تم نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کو بشارت دے دیں۔ مطلب کیا ہے کہ جو ایمان والے یہ ان تعلقات میں بھی احکامات الہی کو پس پشت نہیں ڈالتے، انہیں اللہ کی رضا کی بشارت دے دیں، انہیں اللہ کی رحمتوں کی بشارت دے دیں، انہیں ابدی جنتوں کی بشارت دے دیں کہ تم نے اپنی خواہشات کو بھی حکم الہی کے تابع کر لیا تھا، اس لیے اللہ تم سے بخشش کا معاملہ فرمائے گا، اللہ تم سے رحمت کا معاملہ فرمائے گا۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ یہ ایک اور بات کو بیان فرمایا۔ اس کے ایک پس منظر ہے کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ ایک بڑے مشہور صحابی ہیں، اور ان کی بہن اور بہنوئی میں کوئی جھگڑا ہو گیا، لگتا یوں ہے کہ اکثر ہو جاتا ہے بعض گھروں میں۔ تو انہوں نے قسم کھا لی کہ میں اب تم میں صلح نہیں کرواؤں گا، اور نہ ہی میں اپنی بہن کو تمہارے گھر جانے دوں گا۔ یا اسی طریقے سے کوئی بندہ جو ہے وہ کسی نیکی کے کام کے لیے قسم کھا لیتا ہے کہ جی میں اس بندے سے نہیں بولوں گا، میں اس بندے کے گھر نہیں جاؤں گا، ایک اچھے کام کو وہ قسم کھا کے اپنے اوپر روک لیتا ہے۔ جیسے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصطح کے بارے میں قسم کھائی تھی کہ میں اس کو صدقہ نہیں دوں گا، آئندہ اس کی میں مدد نہیں کروں گا۔ تو اس آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بیان فرمایا کہ تمہارے گھریلو معاملات میں اللہ کے نام کو تم جوڑنے کا ذریعہ بناؤ، توڑنے کا ذریعہ نہ بناؤ۔ یعنی قسمیں کھا کے تم تعلقات توڑو نہیں، بلکہ اللہ کے نام کو تعلقات جوڑنے کا ذریعہ بناؤ۔ ان آیات کا مفاد یہ ہے۔ پھر میں ساتھ عرض کرتا ہوں، فرمایا وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ، اور لا تجعلوا، نہ بناؤ اللہ تعالیٰ کو عرضتاً کہتے ہیں رکاوٹ، جو کسی چیز تک پہنچنے کے میں رکاوٹ بن جائے اسے کہتے ہیں عرضہ۔
اور تم رکاوٹ نہ بناؤ لے ایمانکم، ایمان یمین کی جمع ہے، قسم کو کہتے ہیں، اپنی قسموں کے لیے، اللہ کے نام کو اپنی قسموں کے لیے رکاوٹ نہ بناؤ۔ کس چیز میں؟ ان تبرو، یہاں پر ایک لا محذوف ہے، اگر آپ یہاں لا کو واضح کر دیں گے تو ترجمہ کرنے میں بہت آسانی رہے گی۔ ان لا تبرو، کہ تم نیکی نہیں کرو گے، وَتَتَّقُوا یعنی لا تتقوا، اور تقوی اختیار نہیں کرو گے، وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ یعنی لا تُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ کہ تم لوگوں کے درمیان صلح نہیں کرواؤ گے، یعنی اللہ کے نام کو نیکی کرنے، تقوی اختیار کرنے اور لوگوں میں صلح کروانے میں رکاوٹ نہ بنایا کرو۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سب کچھ سننے والا ہے اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ تم جو بھی کہتے ہو اللہ اسے سنتا ہے، تمہارے دلوں میں جو ہے اللہ اسے جانتا ہے۔ اب آگے فرمایا، اس کا تعلق بھی اسی کے ساتھ ہے، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم۔ قسم جو ہوتی ہے نا، قسم کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ قسم کو کہتے ہیں یمین، تو یمین کی 3 قسم کی 3 قسمیں ہیں، یمین لغو، یمین غموس اور یمین منعقدہ۔ یمین لغو وہ ہے جو بندے کی زبان سے بلا ارادہ نکل جاتی ہے، بخدا میں نے یہ نہیں کہا، واللہ اس طریقے سے نہیں۔ عربوں میں یہ بہت زیادہ رواج تھا، وہ بات پہ ایسی باتیں کہہ دیتے تھے، تو یہ یمین لغو ہے، اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے۔ اور دوسری ہے یمین غموس۔ یمین غموس یہ ہے کہ بندہ ماضی کے بارے میں ایک قسم کھائے کہ یہ کام اس طریقے سے ہوا تھا، اور اس کے اپنے خیال کے مطابق وہ بات صحیح ہو، لیکن وہ بات صحیح نہ ہو حقیقت میں، تو اس کو یمین غموس کہتے ہیں۔ اس پر بھی کفارہ نہیں ہوتا، یہ بھی ایک بڑی تقسیم سے یمین لغو میں ہی آتی ہے، البتہ اس سے بچنا چاہیے، ایسی چیزوں سے مطلق قسم سے نہیں بچنا چاہیے، لیکن اس سے بالخصوص بچنا چاہیے۔ اور تیسری ہے یمین منعقدہ، کہ بندہ ایک مستقبل کے بارے میں قسم کھائے کہ میں یہ کام کروں گا، اور وہ کام نہ ہو تو پھر بندے پر کفارہ لازم ہو جاتا ہے۔ فَإِطْعَامُ 10 مساکین، 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، یا انہیں کپڑے پہنائے گا، یا ایک غلام آزاد کرے گا، یا 3 روزے رکھے گا، یہ اس کا کفارہ ہے، 7ویں پارے میں اس کا ذکر آئے گا۔ تو یہ ہوتی ہے یمین منعقدہ۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں فرمائے گا، نہیں فرماتا تمہاری یمین لغو میں، یعنی جو بلا ارادہ تم بول دیتے ہو، اللہ تعالیٰ اس پر گرفت نہیں فرماتا، ولیکن اور لیکن یؤاخذکم، وہ مواخذہ فرماتا ہے تمہارا، یا مواخذہ فرمائے گا تمہارا، بما کسبت قلوبکم، بما ساتھ اس کے جو کسبت کمایا ہے، قلوبکم تمہارے دلوں نے، یعنی جو تم نے دل سے قسم کھائی ہے نا کہ اس طریقے سے کروں گا اور نہیں کیا، تو وہ جو قسم ہے اس پر تم سے مواخذہ ہوگا اور تمہیں اس کا کفارہ دینا ہوگا۔ اچھا اب دیکھیں، اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اگر کسی بندے نے کسی نیکی کے کام میں قسم کھا لی، یعنی میں یہ نیکی کا کام نہیں کروں گا، میں فلاں بندے سے نہیں بولوں گا، یا میں فلاں بندوں میں صلح نہیں کرواؤں گا، تو آیت کا مفاد یہ ہے کہ وہ اپنی قسم توڑے، اس کا کفارہ ادا کرے، لیکن نیک کام کو نہ چھوڑے۔ اللہ کے نام کو تعلق توڑنے کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے، بلکہ تعلق جوڑنے کا ذریعہ بنانا چاہیے۔ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھائی تھی نا، اور پھر وہ آیت آئی جس میں یہ کہا گیا کہ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں بخش دے، تو سیدنا صدیق اکبر پکار اٹھے، ہاں میں چاہتا ہوں کہ میرا خدا مجھے بخش دے، اور پھر انہوں نے فوراً اس قسم کا کفارہ ادا کیا، اور پہلے سے بڑھ کر مصطح بن اثاثہ بدری صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی خدمت پہلے سے زیادہ کرنے لگے۔ تو بندہ مومن کو چاہیے کہ اگر وہ زندگی میں
کوئی ایسی قسم کھا لے جو نیکی کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہو تو وہ اپنے انا کے بت کی پوجا نہ کرے، وہ اللہ کے سامنے جھکے، اس کو توڑے اور قسم کا کفارہ ادا کر کے اس نیک کام کو کرے۔ واللہ غفور حلیم، اور اللہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے اور بہت زیادہ تحمل والا ہے۔ مراد کیا ہے؟ بخشنے والے سے مراد یہ ہے کہ جب تم سے کوئی ایسی بات ہو گئی تو تم نے صحیح نہیں کیا، لیکن اللہ بندے کو معاف کرنے والا ہے جب بندہ معافی مانگتا ہے۔ اور حلیم سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہونے کے باوجود تمہارے بہت سی غلطیوں کو دیکھتا ہے لیکن تم پر گرفت نہیں کرتا، تو تم بھی اللہ کے بندے ہونے کے ناطے بندوں کی غلطیوں پر اتنی جلدی گرفت نہ کیا کرو، تم بھی انہیں معاف کر دیا کرو۔ یہ ہے واللہ غفور حلیم۔ للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور رحیم۔ اب یہ ایک اور چیز کو بیان فرمایا، اس کا تعلق بھی آئلی زندگی کے ساتھ ہے۔ عربوں کا یہ طریقہ تھا، اس وقت یہ طریقہ تھا کہ ایک بندہ جو ہے وہ قسم کھا لیتا کہ میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا۔ اب بیوی ہے تو اس کے نکاح میں، اب اس نے قسم کھا لیا ہے تو نہ بیوی کو اس کے حقوق ملتے اور نہ وہ اسے آزاد کرتا کہ وہ دوسرے سے نکاح کر لے۔ تو بیوی کے پاس نہ جانے کی قسم کھانے کو ایلا کہا جاتا ہے۔ ایلا، اور اس میں فقہی اصطلاح ہے ایلا۔ دیکھیں اگر ویسے ایک بندہ جو ہے کسی وجہ سے وہ بیوی کے پاس نہ جائے، یعنی کسی وجہ سے، ممکن ہے وہ کہیں باہر چلا گیا ہو، ممکن ہے کوئی اور کوئی صحت کا مسئلہ ہو، کوئی اس سے نکاح پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر ایک یعنی مراد تو یہ ہے نا کہ نکاح جس مقصد کے لیے کیا گیا ہے اس کو پورا کرنا چاہیے۔ یہ میں صرف ایک مسئلے کی حد تک ایک بات بتا رہا ہوں کہ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے کوئی بندہ جو ہے وہ کئی سال مقاربت نہیں کر سکتا تو اس سے نکاح پہ اثر نہیں پڑے گا، لیکن جب اس نے قسم کھا لی نا کہ میں نہیں جاؤں گا اس کے پاس، اب اس کے نکاح پہ اثر پڑے گا۔ یہاں پر اسی رسم کو ختم کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا للذین، اور واسطے ان لوگوں کے جو یؤلون، ایلا کرتے ہیں، یعنی قسم کھا لیتے ہیں، ایلا کرتے ہیں، من نسائہم، اپنی عورتوں سے، یعنی وہ قسم کھا لیتے ہیں کہ ہم اپنی بیویوں کے پاس نہیں جائیں گے۔ تربصوا 4 اشہر، تربص کا معنی ہے روک لینا، تو رکنا ہے 4 اشہر، شہرن کی جمع ہے مہینے، تو وہ 4 مہینے تک رکیں گی۔ فإن فاؤوا، اگر وہ پلٹ آئیں، یعنی خامند اپنی قسم توڑ دیں اور مقاربت کریں، فإن فاؤوا، اگر وہ پلٹ آئیں، فإن اللہ غفور الرحیم، تو بے شک اللہ بہت زیادہ بخشنے والا اور بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ وإن عزموا الطلاق، اگر وہ نہ پلٹیں، اس کا مطلب یہ ہے وہ طلاق دینا چاہتے ہیں۔ وإن عزموا الطلاق، اور اگر وہ طلاق دینا چاہیں، اگر وہ طلاق کا ارادہ کر لیں، فإن اللہ سمیع علیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ اگر وہ 4 مہینے تک مقاربت نہ کریں قسم کھا کے تو ان کی بیوی ان کے نکاح سے نکل جائے گی۔ اس کو ایلا کہتے ہیں، 2 طلاقیں پڑیں گی، اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل جائے گی، اور اگر وہ پلٹ آئے گا تو پھر ٹھیک ہو جائے گا۔ اب فرمایا والمطلقات یتربصن بانفسہن، یہ اس میں نا علم المناسبہ میں جو صورتیں تھیں نا، اس میں ایک صورت تھی حسن التخلص، حسن التخلص۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ کلام کرتے کرتے متکلم اتنے غیر محسوس طریقے سے دوسرے کلام کی طرف منتقل ہوتا ہے کہ سامع کو محسوس نہیں ہوتا کہ طرز کلام بدل گئی ہے۔ اب یہاں پر یعنی آنا تھا طلاق کی طرف، آگے طلاق کے مسائل ہیں، 2 3 4 رکوع طلاق پر آئیں گے۔ اب اس کا اسلوب دیکھیں، اس کا تخلص دیکھیں کہ فرمایا اگر وہ ایلا کر لیں، اگر وہ لوٹ آئیں تو ٹھیک ہے، وإن عزموا الطلاق فإن اللہ سمیع علیم،
اگر وہ طلاق کا ارادہ کر لیں تو اللہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. یعنی روئے سخن طلاق کی طرف پھر گیا، لیکن اتنے نازک طریقے سے پھرا ہے کہ متکلم محسوس نہیں کر سکتا کہ کلام کا طرز جو ہے وہ بدل گیا ہے. والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء. اب طلاق کی بات آ گئی تھی، اب مطلقات طلاق آ گئے. والمطلقات، اور وہ عورتیں جنہیں طلاق دی گئی عورتیں، یتربصن، وہ روکیں گے اپنے آپ کو، روکیں گی اپنے آپ کو، جمع مؤنث مخاطب کا صیغہ ہے، روکیں گی اپنے آپ کو، بانفسہن، اپنے آپ کو، ثلاثۃ قروء، 3 حیض. یہ جو قروء کا لفظ ہے نا، کر ان کی جمع ہے. اس کا معنی ویسے حیض بھی ہوتا ہے، نفاس بھی ہوتا ہے. تو یہ ایک اختلاف ہے فقہاء میں. امام ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اس کا معنی طہر کیا جائے گا، طہر، تو پھر یہ کبھی بھی 3 نہیں ہو سکتے، کیونکہ جب بھی وہ طلاق دے گا کچھ نہ کچھ تو طہر گزرا ہوا ہوگا. وہ جو 3.25 ہوں گے یا 2.25 ہوں گے، 3 نہیں ہو سکتے. 3 اسی وقت ہوں گے جب اس کو ہے یہ اس پر، یعنی حیض پر اس کا انتباہ کیا جائے. تو یہاں پر قروء سے مراد ہے حیض. یعنی جس عورت کو طلاق ہو جائے وہ اگلا نکاح کرنے سے پہلے اپنے آپ کو 3 حیض روکیں گی. یعنی طلاق کی عدت ہے 3 حیض. یہ اس عورت کی عدت ہے جسے روٹین میں حیض آتا ہو، جسے روٹین میں حیض آتا ہو. اگر ایک ایسی چھوٹی بچی ہے، اس کا نکاح کر دیا گیا، یا ایک عورت کا نکاح ہوا اور رخصتی ہی نہیں ہوئی، اس کو کہتے ہیں خلوت صحیحہ. یعنی خلوت صحیحہ ایک فقہی اصطلاح ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ میاں بیوی کسی ایسی جگہ پر تنہا ہوں کہ یہاں مقاربت ممکن ہو، اگرچہ مقاربت نہ ہوئی ہو تب بھی اس پہ مقاربت کا حکم لگے گا. اس کو کہتے ہیں خلوت صحیحہ. یعنی اگر ایک عورت کا نکاح ہوا اور خلوت صحیحہ ہوئی نہیں تو اس عورت کی کوئی عدت نہیں ہے. اگر اس نے طلاق دے دی وہ فوراً آگے نکاح کر سکتی ہے. اور اگر ایک عورت کا حیض رک گیا ہو، وہ سن ایاس کو پہنچ کر 50-55 رک جاتا ہے، اس کی عدت 3 مہینے ہوگی. 3 مہینے. جس کا حیض آتا ہے اس کی عدت 3 مہینے نہیں ہے، 3 طہر ہے. ممکن ہے اس نے آج طلاق دی، کل طہر آ جائے تو 2 مہینے میں اس کی عدت پوری ہو جائے. 3 مہینے اس کی عدت ہے. یا اس کو حیض نہ آتا ہو، نابالغ بچی، یا حیض آنا بند ہو گیا ہو. اور اگر کوئی عورت حاملہ ہو تو اس کی عدت وضع حمل ہے، کہ یوں ہی اس کا یعنی بچہ یا بچی کی ولادت ہوگی، اس کی عدت ختم ہو گئی. تو یہ مختلف عورتوں کی عدت مختلف ہوتی ہے. تو یہاں پر روٹین میں وہ عورت جس کو حیض آتا ہے اس کی عدت بیان کی جا رہی ہے کہ اس کی عدت ہے 3 حیض. وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ. وَلَا يَحِلُّ، اور حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے، لَهُنَّ ان کے لیے، ان یکتمنا، ان کے یکتمنا، کتما یکتم چھپانا، کہ وہ چھپائیں کیا چیز؟ ما خلق اللہ، جو اللہ نے پیدا کیا ہے، فی ارحامہن، ان کے رحموں میں، ان کے رحم میں. یعنی مراد یہ ہے کہ اگر وہ عورت، جس عورت خامن نے طلاق دی ہے، اس سے وہ حاملہ ہو گئی ہے تو پھر اس کی عدت 3 حیض نہیں ہوگی، پھر اس کی عدت وضع حمل ہوگی. جب بچی یا بچے کی ولادت ہوگی تب اس کی عدت ختم ہوگی، بعد میں وہ نکاح کرے گی کسی اور کے ساتھ. تو وہ عورت جھوٹ نہ بولے، وہ عورت جھوٹ نہ بولے کہ میں اس سے، اپنے پچھلے خامن سے، یعنی میں حاملہ نہیں ہوں، وہ جھوٹ نہ بولے. آگے اللہ پاک نے فرمایا وہ نہ چھپائے جو کچھ اللہ نے پیدا کیا ان کے رحموں میں. ان کننا یؤمنن باللہ والیوم الآخر، اگر وہ ایمان رکھتی ہیں اللہ پر اور یوم آخرت پر. اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ایمان جو ہے نا، ایمان یہ بندے کو صرف نماز کے لیے کھڑا نہیں کرتا، یہ بندے سے روزہ نہیں رکھواتا، بلکہ معاملات میں بھی بندے کو صاف گو بناتا ہے جس بندے کو ایمان مل جاتا ہے. ان یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن،
ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر وبعولتہن احق بردہن فی ذالک ان ارادوا اصلاحا، وبعولتہن اور ان کے شوہر، یعنی جس نے طلاق دی ہے خامن نے، اگر میاں بیوی یہ چاہتے ہیں کہ ہم دوبارہ نکاح کر لیں تو اللہ پاک نے فرمایا وبعولتہن اور ان کے شوہر احق کو زیادہ حقدار ہیں بردہن انہیں لوٹانے کے فی ذالک اس معاملے میں ان ارادوا اصلاحا اگر وہ ارادہ کرے اصلاح کرنے کا، یعنی اگر خامن جو ہے وہ جو چاہے کہ پہلے مجھ سے غلطی ہو گئی، اب میں ایسا نہیں کروں گا، اب میں اپنا گھر بساؤں گا، دیکھیں نا بچوں کا معاملہ ہوتا ہے، ایک پورا نظام ہوتا ہے، اگر وہ خامن جو ہے وہ صاف نیت سے یہ چاہے اور شواہد یہ کہیں کہ یہ تنگ کرنے کے لیے دوبارہ نکاح نہیں کرنا چاہتا، کوئی بدلہ لینے کے لیے نکاح نہیں کرنا چاہتا، بلکہ اپنی غلطی کا کفارہ ادا کرنا چاہتا ہے، تو اللہ پاک نے فرمایا ان کے خامند زیادہ مستحق ہیں کہ وہ اپنے پہلے خامدوں کی طرف لوٹ جائیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ دوسروں کو اس میں رکاوٹ نہیں بننی چاہیے، دیکھیں غیب تو اللہ جانتا ہے، بندہ تو شواہد دیکھ کر ہی فیصلہ کر سکتا ہے نا۔ اگر بندہ یہ سمجھے کہ اس کا خامند واقعی گھر بسانا چاہتا ہے تو پھر اسے انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے، بلکہ عورت کا زیادہ مستحق اس کا پہلا خامند ہوتا ہے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَهُنَّ اور ان کے لیے یعنی بیویوں کے لیے مثال ہے الذی جو کہ علیہن ان پر ہے بالمعروف روٹین کے مطابق یا رواج کے مطابق، مراد یہ ہے کہ جس طریقے سے مردوں کے عورتوں پر حقوق ہیں اسی طریقے سے عورتوں کے بھی مردوں پر حقوق ہیں، یعنی مراد یہ ہے کہ اسلام وہ دین ہے جس نے سب سے پہلے عورتوں کے حقوق کی آواز بلند کی ہے، کہ اللہ نے اس نظام میں دونوں کو حقوق دیے ہیں، مرد کے اپنے ہیں عورت کے اپنے ہیں، لیکن اگلی بات کیا ہے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ اور مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے گھر کے نظام میں جو سربراہ بنایا ہے وہ مرد کو بنایا ہے، کیونکہ اللہ نے مرد کو وہ صلاحیتیں دی ہیں، وہ بات کو سمجھنے کا ملکہ دیا۔ اس پر 5ویں پارے میں تفصیل کروں گا انشاءاللہ، الرجال قوامون علی النساء کے تحت۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ حقوق دونوں کے ہیں، لیکن اس نظام میں دیکھیں ایک ادارہ ہے اس کا ایک سربراہ ہوگا، دو نہیں ہوں گے۔ گھر کا جو نظام ہے نا یہ ایک سسٹم ہے، اس کا سربراہ کون ہوگا؟ اللہ نے کہا کہ اس کا سربراہ مرد ہوگا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو وہ صلاحیتیں دی ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ گھر کے نظام کو بہتر چلا لیتا ہے۔ واللہ عزیز حکیم اور اللہ بڑے غلبے والا ہے، یعنی کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ اللہ نے یہ کیوں حکم دے دیا، اللہ اپنا حکم دینے میں تمہارے مشورے کا محتاج نہیں ہے، اللہ غالب ہے اور پھر کیا حکیم، اس کا حکم صرف اپنے طاقت کے بل بوتے پر نہیں ہوتا بلکہ گہری حکمتوں پر بھی مبنی ہوتا ہے، اور یہاں پر بھی اس نظام کو ختم کیا گیا ہے، وہاں خاندانی نظام ختم ہو گیا ہے، وہاں گھر اجڑ گئے ہیں جنہوں نے اس نظام فطرت کو چھوڑا ہے۔ الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان۔ اچھا یہ جو طلاق ہے دینے کے اعتبار سے طلاق کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ طلاق، یہ انہوں نے کہا تھا نا عیسائیت نے کہ طلاق نہیں ہو سکتی الا یہ کہ مرد جو ہے وہ عورت کو واضح بدکاری کرتا ہوا دیکھ لے، یعنی مختلف مذاہب تھے، اسلام بہت اعتدال پر قائم ہے، دین ہے اور فطرت کے عین مطابق ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میاں بیوی آپس میں نہیں بنتی اور گھر جہنم بن جاتے ہیں، تو اسلام نے یہ کہا کہ طلاق تم دے سکتے ہو، لیکن یہ کوئی معمولی سی چیز نہیں ہے۔ جب کوئی بندہ طلاق دیتا ہے تو اللہ کا عرش کانپ جاتا ہے، اور ابغض الحلال عند اللہ یا طلاق، اللہ کے نزدیک جو چیز حلال ہے لیکن سب سے زیادہ مبغوض ہے وہ طلاق ہے، یعنی طلاق اچھی چیز نہیں ہے،
لیکن یہ ایک زمینی حقیقت ہے کہ کبھی کبھی یہ مرحلہ آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کے گھروں کو امن و سلامتی کے ساتھ رکھے۔ تو یہ جو طلاق اگر کسی کو دینی پڑے تو ایک کہتے ہیں طلاق آسن، ایک طلاق حسن، ایک طلاق بدعت۔ طلاق آسن یہ ہے کہ ایک بندہ جب اس کی بیوی حیض سے پاک ہو، حالت طہر میں ہو، ایک طلاق دے دے۔ جب اس کی بیوی حالت طہر میں ہو ایک طلاق دے دے، اس کے بعد جب عدت پوری ہوگی وہ اس کے نکاح سے نکل جائے گی۔ اگر وہ دوبارہ آپس میں نکاح کرنا چاہیں تو کر سکیں گے۔ یہ بہترین طریقہ ہے، ایک طلاق دی جائے۔ اگر یہ نہیں پھر 3 طہروں میں 3 طلاقیں دی جائیں، یعنی ایک طہر میں ایک طلاق دی، دوسرے میں دوسری دی۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ اگر ایک بندے نے ایک طہر میں ایک طلاق دی تو دوسرا حیض تو کم و بیش مہینے کے بعد ہی آئے گا نا، تو بندہ بہت کچھ سوچے گا۔ ہوتا کیا ہے کہ بندے غصے میں آ کے 3 طلاقیں دے دیتے ہیں، ابھی 15 منٹ نہیں گزرتے انہیں خیال آتا ہے کہ ہم نے بہت غلط کر لیا۔ پھر وہ بھاگتے ہیں کہ جی ہم فلاں کے پاس جاتے ہیں، ہم فلاں کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں جی وہ جو ہیں وہ کہتے ہیں جی ایک ہوئی ہے۔ میں نے کہا پھر فلاں کے پاس چل جاؤ، وہ کہتے ہیں ہوئی کوئی نہیں ہے۔ پھر ان کے پاس جاؤ جو کہتے ہیں نماز بھی نہیں ہے۔ اگر تم نے دین کا ایسے مذاق بنانا ہے تو پھر اڑاتے رہو۔ یعنی وہ کیسا بندہ ہے جو اپنے مسئلے کے لیے اپنا دین بدل لیتا ہے؟ تو اس میں اسلام کا کیا قصور ہے؟ تمہیں اسلام نے کب کہا تھا تم 3 طلاقیں اکٹھی دو؟ تو یہ ہوتی ہے دوسری طلاق، طلاق حسن، کہ 3 طہر میں 3 طلاقیں دی جائیں۔ اور ایک ہے طلاق بدعت۔ طلاق بدعت یہ ہے کہ وہ حیض کے دنوں میں طلاق دے دی جائے، یعنی عورت طہر میں نہ ہو اور وہ طلاق دے دے، یا وہ 3 طلاقیں اکٹھی دے دے۔ یہ سب طلاق بدعت ہیں، یعنی بدعت سے مراد ہے سنت کے خلاف ہیں۔ تو یہ طلاق کی 3 قسمیں ہیں واقع ہونے کے اعتبار سے، دینے کے اعتبار سے۔ اب طلاق واقع ہونے کے اعتبار سے بھی طلاق کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک طلاق رجعی ہے، ایک طلاق بائن ہے، ایک طلاق مغلظہ ہے۔ طلاق رجعی وہ ہے جس میں ایک بندہ خود رجوع کر سکتا ہے، یعنی اس نے ایک طلاق دی تو حیض آنے سے پہلے وہ کہے جی میں رجوع کرتا ہوں، یا میاں بیوی کے جو معاملات ہیں ان کو وہ یعنی روٹین میں اس پر آ جائے، اس کو شروع کر لے، پھر بھی وہ رجوع ہو جائے گا۔ یا اگر کسی بندے نے 2 طلاقیں دی ہیں بائن، تب بھی جب تک عدت نہیں گزرتی تو وہ رجعی ہوتی ہے۔ تو طلاق رجعی میں صرف رجوع کرنا ہوتا ہے کہ میں وہ زبان سے کہہ دے کہ میں رجوع کرتا ہوں، یا اس کا رویہ بتائے کہ یہ میاں بیوی ہیں۔ دوسری ہوتی ہے طلاق بائن۔ طلاق بائن وہ ہوتی ہے جس میں دوبارہ نکاح کرنا پڑتا ہے، یا تو یہ طلاق جو کنایہ اشارتاً دی جائے، کنایتاً، یعنی ایک بندے نے کہا تو آزاد ہے، اس سے پوچھیں گے بھی تیرا مطلب کیا تھا، وہ کہے گی میں طلاق دے رہا تھا، تو یہ طلاق بائن ہوگی۔ یا اس نے 2 طلاقیں دے دی، یہ بھی طلاق بائن ہوگی، اس میں دوبارہ نکاح کرنا پڑتا ہے۔ اور تیسری ہے طلاق مغلظہ۔ 3 طلاقیں دے دی جائیں، اکٹھی دے دی جائیں ایک مجلس میں، یا 3 مجلسوں میں دی جائیں، 3 طلاقیں دی جائیں۔ اللہ نے مجلس کا کوئی فرق نہیں کیا، میں ابھی عرض کرتا ہوں۔ یہ طلاق مغلظہ ہے، جس نے 3 طلاقیں دے دی اس کی بیوی اس کے لیے حرام ہے، اور جب تک وہ بیوی کسی اور خاوند سے نکاح نہ کرے اور وہ اس سے مقاربت نہ کرے، صرف نکاح کافی نہیں ہے، مقاربت شرط ہے، مقاربت نہ کرے اور پھر اپنی مرضی سے طلاق نہ دے، اس وقت تک وہ پہلے خاوند کے لیے اس کا نکاح کرنا جائز نہیں ہوتا۔ اب یعنی یہ اصل صورتحال ہے۔ اب میں ساتھ ساتھ عرض کروں گا، اللہ پاک نے فرمایا الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے، یعنی وہ طلاق جس کے بعد تم رجوع کر سکتے ہو وہ 2 مرتبہ ہے۔ ایک طلاق دے دی تم نے، 2 طلاقیں دے دی، رجوع کر سکتے ہو، اس کا تمہیں اختیار ہے۔ پھر کیا کرنا ہے تم نے؟ جب تم نے 2 طلاقیں دے دی
فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوف، وہ ان کا ایک طریقہ تھا کہ عورت کے ساتھ اس نے طلاق دے دی ہے، جب اس کی عدت پوری ہونے لگتی ہے وہ پھر رجوع کر لیتا ہے، پھر طلاق دے دیتا ہے، جب عدت پوری ہونے لگتی ہے پھر رجوع کر لیتا ہے، 100 مرتبہ وہ طلاق دیتا ہے۔ عورت جو ہے نہ اس کی بیوی ہے نہ اس کے نکاح سے آزاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس رسم کو توڑا ہے یہاں پر، فرمایا وہ جس کے بعد دیکھیں ایک نکاح میں 3 طلاقیں ہوتی ہیں صرف، اگر ایک بندے نے ایک طلاق دے دی پھر اس نے رجوع کر لیا، اب اس کے پاس 2 طلاقوں کا اختیار ہے، 3 کا نہیں ہے۔ اگر ایک بندے نے 2 طلاقیں دے دی پھر رجوع کر، اس کے بعد ایک کا اختیار ہے، اگر ایک دے گا تو مغلظہ ہو جائے گی۔ تو اسلام نے کہا کہ وہ طلاق جس کے بعد رجوع کرنا جائز ہے وہ 2 ہیں، پھر کیا کرو؟ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوف، پھر یا تو اچھی نیت سے ان کو روک لو، امساک روکنا، بمعروف بھلائی کے ساتھ، یعنی تم جب عورت سے رجوع کرو تو تمہارا مطلب کہ بدلہ لینا نہ ہو، اسے ذلیل کرنا نہ ہو، بلکہ تمہارا مطلب گھر بسانا ہو، اچھے طریقے سے ان کو روک لو۔ اور تسریحٌ بِإِحسان، یا پھر اسے آزاد کر دو بھلائی کے ساتھ۔ مطلب کیا ہے کہ وہ جو میں آپ سے اکثر کہتا رہتا ہوں کہ تعلق توڑ دینے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، تعلق توڑ دینے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، کسی کو چھوڑ دینے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر میاں بیوی میں نہیں بنی تو ایک دوسرے پر تہمتیں تو نہ لگاؤ، بیوی پر خام خواہ وہ الزام تو نہ لگاؤ جو پائے نہیں جاتے، یعنی جب اگر تم الگ بھی ہونا چاہو تو بے احسان اس میں بھی تمہارے اندر کا انسان بتائے کہ تم ایک عظیم آدمی ہو، یعنی الزامات نہ لگاؤ، اچھے طریقے کے ساتھ ان کو چھوڑ دو۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، اور حلال نہیں ہے تمہارے لیے، ان تاخذوا، کہ تم لو، مما، اس میں سے جو آتیتموہن، تم نے دیا ہے انہیں، شیئن، کوئی بھی چیز، یعنی اگر طلاق کی ابتدا میاں کی طرف سے ہوتی ہے، خامد کی طرف سے ہے، تو پھر اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کہے کہ میرا مہر بھی واپس کر جو تجھے میں نے دیا تھا، یا تجھے میں نے جو تحفے دیے تھے وہ واپس کر۔ یہ اخلاقیات کے منافی ہیں چیزیں، یہ انسانی قدروں سے گری ہوئی چیزیں ہیں۔ فرمایا جو تم نے ان کو دیا، الا، مگر، ان یخافا، کہ وہ دونوں ڈر جائیں، اللہ یقیما حدود اللہ، اللہ یقیما، اللہ جو ہے اصل میں ہے ان لا یقیما، کہ نہیں قائم کر سکیں گے دونوں حدود اللہ، اللہ کی حدود کو، اللہ کی حدوں کو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، پس اگر تم ڈر جاؤ، اللہ یقیما حدود اللہ، کہ وہ دونوں قائم نہیں کر سکیں گے اللہ کی حدوں کو، فلا جناح علیہما، پس کوئی گناہ نہیں ہے ان دونوں پر، فیما، اس میں، افتدت بہی، جو فدیہ دیا اس نے۔ اس سے مراد یہ ہے جس کو خلا کہتے ہیں، کہ اگر تو نکاح، یہ طلاق جو ہے وہ خامد کی طرف سے ہے، پھر اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنا جو اس نے مہر دیا تھا وہ واپس لے۔ لیکن اگر خلا عورت کرتی ہے، یعنی جدائی کا مطالبہ عورت کی طرف سے ہے، مرد نہیں چاہتا، تو پھر رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مہر دیا تھا، یعنی بسا اوقات یہ ہوتا ہے، وہ جب ایک سرکار کی بارگاہ میں ایک صحابی آئی نا، انہوں نے کہا جی میں اپنے خامد سے جدائی چاہتی ہوں، علیحدگی چاہتی ہوں۔ آپ نے فرمایا کیوں، تمہیں کوئی اعتراض ہے، کوئی ان کی اخلاق میں کمی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، ان کے اخلاق میں کوئی کمی نہیں ہے، مجھے ان کی صورت اچھی نہیں لگتی، یعنی ہو جاتا ہے یہ۔ تو سرکار نے جو انہوں نے مہر میں باغ دیا تھا، کہا تھا وہ تم ان کو واپس کر دو تو پھر تمہارے درمیان میں جدائی کر دوں گا۔ اس کو کہا جاتا ہے خلا کرنا۔ اگر عورت کی طرف سے جدائی کا مطالبہ ہے تو پھر تم اپنا دیا ہوا مہر جو ہے وہ واپس لے سکتے ہو۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تعتدوها، اللہ کی حدوں سے تجاوز نہ کرو۔ ومن یتعدی حدود اللہ، جو اللہ کی حدوں سے تجاوز کرتا ہے، فاولئک هم الظالمون، پس یہی وہ لوگ ہیں جو ظلم کرنے والے ہیں۔ فإن طلقها، اس جملے پہ غور فرمانا،
یعنی بیچ میں الطلاق مرتان فامساک بمعروف اور تسریح باحسان، بیچ میں تو توضیحی جملہ آ گیا نا کہ تم نے مہر کا کیا کرنا ہے، تو اس کا تعلق ہے اس کے ساتھ الطلاق مرتان فامساک بمعروف اور تسریح باحسان فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غیرہ، یعنی طلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ تھی جس کے بعد تم رجوع کر سکتے تھے۔ فإن طلقها فا الترتیب ما تاکید کے لیے آتا ہے، پس اگر تم نے پھر اسے طلاق دے دی، 2 تو پہلی تھی نا جن کے بعد رجوع ممکن تھا، اب یہ آ گیا فإن طلقها، یہ تیسری طلاق آ گئی کہ اگر تم نے اسے طلاق دے دی، اور فا جو ہے الترتیب ما تاکید کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں مجلس کا کوئی فرق نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ ایک مجلس میں تم نے تیسری دی ہے یا دوسری مجلس میں تم نے تیسری دی ہے، یہ مجلس تم نے خود پیدا کی ہے، بلکہ فا کا لفظ تو ایک مجلس کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ تم نے 2 طلاقیں دی پھر تم نے تیسری دے دی۔ تو بھائی یہ جو باطنی تھے نا، باطنی بڑا ان کی اسلام کی ہسٹری میں بڑا ان کا فساد بھرا کردار ہے، آج کل بھی ان کی سزائے باز گشت آپ کو سنائی دیتی ہے، یہ غور شاہی وغیرہ سے، ایکچولی یہ باطنیوں کی سزائے باز گشت ہے۔ ان کا ایک طریقہ تھا تانیس، دعوت و ارشاد کا ایک طریقہ تھا تانیس۔ تانیس کا مطلب یہ تھا کہ چھوڑو اللہ کیا چاہتا ہے، تم یہ دیکھو کہ بندہ ہماری طرف کیسے آئے گا۔ اگر ایک بندے کے بارے میں پتہ چلا کہ مال کا بڑا حریص ہے، اس کو کہہ دیا چائے پتی رکھ کچھ نہیں ہوگا۔ اگر ایک بندے میں کوئی اخلاقی خرابی تھی اس کو نرمی دے دی، تو بھائی اپنے تعداد بڑھانے کے لیے اللہ کے بندوں کو حکم بدلا کے بتا دینا یہ باطنیہ کا طریقہ ہے، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی فرق نہیں کیا مجلس میں۔ اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا میں 100 طلاق دے کے آیا ہوں، آپ نے فرمایا 3 تو ہو گئی، باقی تو نے اللہ سے مذاق کیا ہے۔ اب مجھے بتاؤ اس نے 100 طلاقیں 100 مجلس میں دی ہوں گی؟ اور مجھے اس بندے پہ تعجب ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت عمر کے زمانے میں 3 طلاقوں کو 3 قرار دیا گیا، پہلے تو 1 تھی۔ تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ حضرت عمر نے دین بدل دیا تھا؟ تم یہ کہنا چاہتے ہو حضرت عمر نے دین بدل دیا تھا کہ سرکار کے زمانے میں تو 1 تھی، انہوں نے 3 کر دی تھی؟ اور کوئی باطنی کوئی رافضی یہ بات کہے تو لاجت بھی بنتی ہے، تم حضرت عمر پہ کتنا بڑا بہتان لگانا چاہتے ہو یہ بات کہہ کے؟ اور دین بدلنا کوئی آسان کام ہے؟ آج کل کوئی بندہ کرے نا دین کے خلاف بات، لوگ اس کا کیا حشر کر دیتے ہیں، وہ تو صحابہ کا زمانہ ہے یار، خدا کا نام ہے، کیوں بنیادوں کو ہلاتے ہو اپنے غلط نظریات کو فروغ دینے کے لیے؟ اور پھر دوسری بات یہ ہے، کچھ چیزیں میں یہ بات کہا کرتا ہوں کہ یار دلائل کو چھوڑو، دلائل ہر بندے کے پاس ہوتے ہیں، گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھو، زمینی حقیقتوں کو دیکھو۔ یار 4 کے 4 امام کہتے ہیں کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں 3 ہیں، تو تمہارا علم جو ہے وہ 4 اماموں سے زیادہ ہو گیا ہے۔ ایک بندے نے ایک بات کہی، تھوڑا سا میں اس پر جھجکا، پھر مجھے اس کی سمجھ آئی۔ اس نے کہا دیکھو، ایک رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل ہے اور ایک صحابہ کرام کا طریقہ ہے۔ اس نے کہا اگر دونوں میں مقابلہ آئے گا، ہم سرکار کے عمل کو نہیں دیکھیں گے، ہم صحابہ کے طریقے کو دیکھیں گے۔ یہ بات مجھے بڑی عجیب لگی کہ کیا مطلب؟ اس نے کہا اس لیے کہ اگر سرکار کے عمل کا وہی مطلب ہوتا جو ہم سمجھتے ہیں تو صحابہ ہم سے بہتر سمجھنے والے تھے۔ جب صحابہ نے اس پہ عمل نہیں کیا، اس کا مطلب یہ ہے وہ سرکار کی خصوصیت ہے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 سے زیادہ نکاح کیے، اب کوئی بندہ کہے میں نہیں کہوں گا سرکار نے کیے تھے، تو یہ بات غلط ہوگی۔ تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یار 4 اماموں کو وہ بات سمجھ نہیں آئی جو تمہیں سمجھ آ گئی ہے، کچھ زمینی حقیقتوں کو تو دیکھ لو۔ تو بھائی میرے رب نے کوئی فرق نہیں کیا مجلسوں کا، اللہ نے کہا 1 مجلس یا 3 مجلس ہے، فإن طلقها، اگر دے دی کسی نے طلاق، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غیرہ۔ میرے خیال میں بس کریں گے، ٹائم آپ کا پورا ہو گیا، انشاءاللہ العزیز یہیں سے شروع کریں گے اگلے درس میں۔
اللہ تعالی ہم سب کو دین کا فہم نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ پروردگار عالم ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرما۔ یا ارحم الراحمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ پروردگار عالم ہماری خطائیں بخش دے، ہمارے قصور معاف فرما دے۔ میرے مالک ہمیں اپنی یاد کی لذتیں نصیب فرما، اپنے ذکر کی حلاوتیں نصیب فرما۔ یا اکرم الاکرمین اپنی بے پناہ قدرتوں کا واسطہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ پروردگار عالم ان کی نصرت فرما۔ میرے مالک انہیں ظالموں کے ظلم سے محفوظ فرما۔ یا اکرم الاکرمین ملت اسلامیہ کو اسلامی اخوت نصیب فرما، اسلامی وحدت نصیب فرما، اسلامی حمیت نصیب فرما۔ میرے مالک کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اکرم الاکرمین ان کی نصرت فرما۔ پروردگار عالم دنیا میں یہاں بھی مسلمان ظلم کا شکار ہیں، میرے مالک انہیں ظلم سے نجات عطا فرما۔ یا اکرم الاکرمین اپنے بے پناہ کرم کا واسطہ تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ میرے مالک ہم سب کو زمینی و آسمانی آفات سے محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ پاک صاحب کو جزائے خیر دے دیا، آپ نے وقت دیا، جزاکم اللہ و احسن الجزا۔